بزرگان محترم، کووڈ-19 کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ نمبر ایک سوال جس کے مختلف جوابات دیے جا چکے ہیں کہ کووڈ-19 کیوں آیا۔ میڈیکل کے اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے مختلف قسم کے جوابات دیے جا چکے ہیں، مگر ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایک آسان سا صاف ستھرا جواب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر کوئی بیماری اس وقت تک نہیں پھیلتی جب تک وہ قوم کھلم کھلا علی الاعلان پوری دنیا کے سامنے کسی بے حیائی میں مبتلا نہ ہو۔ جب وہ قوم کسی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، کہ ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی بیماریاں، ایسی مہلک بیماریاں، متعدی امراض آتے ہیں کہ جو اس سے پہلے اس قوم نے نہیں دیکھے ہوتے۔ یہ جواب جو ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے کہ چاہے کووڈ-19 ہو یا اس سے پہلے کہ جتنی بیماریاں، وائرس، ایڈس ہو، یا جتنی بیماریاں کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے اندر آئی ہیں، وہ بے حیائی کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اور یہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ زمانہ جو چل رہا ہے، جتنی بے حیائی اب ہے، اس سے پہلے وہ کبھی اس دنیا کے اندر نہیں رہی۔ نمبر 2، کووڈ-19 کے ماحول میں اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، اس کے اندر ایک بڑی اہم تعلیم یہ ہے، بہت اہم رہنمائی یہ ہے کہ مسلمان گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ میڈیا کا جو رول فی الحال کے زمانے میں ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ ایک مخصوص طبقے اور ایک خاص مذہب کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مگر میرے آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، کوئی بھی متعدی بیماری اس دنیا کے اندر کسی قوم پر آتی ہے، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ جس پر چاہتے ہیں اس کو مسلط کر دیتے ہیں، مگر آگے فرمایا الا جعلہ رحمتا للمؤمنین وان اللہ جعلہ رحمتا للمؤمنین، لیکن مؤمنین کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے۔ جو مؤمن بھی، جو مسلمان بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے شہر کے اندر ہی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ رہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا الا کان لہ مثل اجر شہید، اس کے لیے شہید کے برابر ثواب ہے، شہید کے طرح اس کو ثواب اور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی بڑی اہم تعلیم ہے، خوف میں آنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے۔ انہی احتیاطی تدابیر میں سے سب سے نمبر 1 کی تدبیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں، نمبر 1 تو یہ کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اگر اس کے باوجود بھی آپ کسی ایسے شہر، محلے یا گلی کے اندر ہیں جہاں یہ وبا پھیل چکی ہے، اس کے مریض مل چکے ہیں، تو احادیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ وہاں سے نہ نکلیں اگر آپ وہاں پر ہیں، اور اگر آپ وہاں پر نہیں ہیں تو آپ وہاں پر داخل بھی نہ ہوں۔ اگر وبائی علاقے میں ہیں تو وہاں سے نہ نکلیں، اور اگر اس کے باہر ہیں تو وہاں پر ہرگز وہاں پر داخل نہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم تدبیر اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ شام کا واقعہ ہے کہ آپ شام کے علاقے کے دورے پر نہیں گئے، اس بنیاد پر کہ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو حدیث اس موقع پر انہوں نے وہاں پر آ کر پیش کی کہ میرے پاس یہاں پر علم ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث وہاں پر پیش فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہیں اگر طاعون آ جائے تو وہاں پر داخل مت ہو، اور اگر اس کے اندر تم ہو
تو وہاں سے ہرگز دوسرے علاقے میں نکل کر مت جاؤ. اور اسی طرح ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیا جائے. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ جو اکابر علماء سے آپ نے سنا ہوگا, جو انہوں نے اپنے لشکر کو ملک شام کے اندر سمجھانے کے موقع پر کہا تھا کہ الوباء کالنار, کہ جب وہاں پر طاعون پھیلا تو آپ نے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ متعدی بیماری آگ کی طرح ہے, فتفرقوا, الگ الگ ہو جاؤ, ایک دوسروں کے ساتھ مت رہو. مطلب سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو, ایک دوسرے سے بالکل الگ رہو. اور اس موقع پر مصافحہ کرنے سے, گلے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور پر موجود ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی سے جو آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے, آپ اور وہ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک جذام کے مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کے اندر گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے. آپ نے ان کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ آپ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں, ہم نے آپ سے بیعت اسی طرح کر لی اور ہم نے آپ کو مسلمان تسلیم کر لیا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں, ان کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق.